بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ہر میڈیا یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے قیام حسینی علیہ السلام کے اہداف۔ حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانسوز شہادت کے ساتھ ہی اہل بیت رسالت پر انواع و اقسام کی مشکلات اور مصیبتیں آنے لگیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ خامس آل عبا 5 تن کے 5ویں تن حضرت امام حسین علیہ السلام سے ماہ رجب المرجب سن 60 ہجری قمری میں معاویہ بن ابی سفیان حاکم شام کی ہلاکت کے بعد یزید ابن معاویہ کے برسر کار آتے ہی اس کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ کتاب مستطاب شاہکار آفرینش مقتل شیخ الرئیس سے تلخیص کرتے ہوئے اس واقعے کی کچھ تفصیلات ذکر کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کن اسباب کے پیش نظر اس ہجرت و روانگی کا فیصلہ کرتے ہیں، اور کیا اہداف سامنے لیے ہوئے مدینہ منورہ، قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبر برادر اور قبر مادر گرامی سلام اللہ علیہما السلام سے الوداع کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کی پہلی درخواست اور امام عالی مقام کا شدید انکار۔ ماہ رجب سن 60 ہجری کے درمیان معاویہ بن ابی سفیان 80 سالہ عمر میں ہلاک ہوا، اور یزید ولید اس کی جگہ پر پہلے سے بنائی گئی سازش کے عین مطابق حاکم بن بیٹھا، اور پھر بلا فاصلہ والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو ایک خط لکھا کہ کسی تاخیر کیے بغیر امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے لو، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو سر تن سے جدا کر کے بھیج دو۔ ولید کو جیسے ہی یزید کا خط ملا اس نے مروان کے ساتھ مشورہ کیا۔ مروان نے کہا، امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کریں گے، اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو انہیں قتل کر دیتا۔ ولید کہنے لگا، ایک کاش دنیا میں میرا نام و نشان نہ ہوتا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ دارالامارہ میں آئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 30 ہاشمی مسلح جوانوں کے ساتھ دارالامارہ کی طرف چل دیے، اور ان جوانوں سے فرمایا، آپ لوگ دارالامارہ سے باہر ٹھہریں، اگر میری آواز بلند ہوئی تو دارالامارہ کے اندر آ جانا۔ جب امام حسین علیہ السلام دارالامارہ میں داخل ہوئے تو والی مدینہ نے ہلاکت معاویہ کی خبر سنائی۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے جملہ استرجاع انا للہ زبان پر جاری فرمایا۔ ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے نہیں لگتا کہ تم مخفی بیعت پر قناعت کرو۔ ولید نے کہا، جی ہاں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح تک فکر کرو۔ ولید نے کہا، آپ تشریف لے جائیں۔ مروان نے ولید سے کہا، اگر وہ چلے گئے تو پھر کبھی بھی ہاتھ نہ آئیں گے جب تک بہت زیادہ خون ریزی نہ ہو۔ ابھی انہیں قید کر لو تاکہ یا تو بیعت کر لیں یا قتل کر دو۔ جیسے ہی قتل کر دینے کا کہا، اس موقع پر شور اٹھا۔ مروان نے تلوار کھینچ لی اور والی سے کہا، حکم دو کہ انہیں قتل کر دیں۔ اس اثنا میں دارالامارہ کے دروازے کے پیچھے موجود 30 ہاشمی جوان ایک دم ننگے خنجر لیے دارالامارہ کے اندر آ پہنچے، اور امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی میں باہر چلے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام رات کے وقت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر پر حاضر ہوئے، گریہ کیا، ان لوگوں کی شکایت کی جنہوں نے قدردانی نہیں کی اور امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر عرض کی، میں آپ کے حرم سے مجبور ہو کر ہجرت کر رہا ہوں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ صبح ہوئی تو گھر واپس آئے۔ دوسری رات پھر امام حسین علیہ السلام اپنے جد بزرگوار کی قبر مطہر پر حاضر ہوئے۔ چند رکعت نماز ادا کی، ظہر کے نزدیک تک مناجات میں مشغول رہے،
اور لحظہ بھر کے لیے آنکھ لگ گئی، عالم خواب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور انہیں سرزمین کربلا میں ایک تشنہ لب گروہ کی ہمراہی میں شہید ہونے کی خبر دی۔ امام علیہ السلام نے عرض کی، مجھے اپنے پاس ہی بلا لیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمایا، جنت میں کچھ ایسے درجات ہیں کہ شہادت کے بغیر آپ ان تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ناظرین، یہ واضح رہے کہ ان درجات سے مراد خاص درجات ہیں جو ان مقدس ہستیوں کے پیش نظر تھے، چونکہ یہ ہستیاں جنت کی طلب میں نہیں ہوتی، بلکہ جنت تو ان کی مرضی کے مطابق ان کے چاہنے والوں کو عطا کی جاتی ہے، اور یہ جنت کے مالک ہیں۔ ان حضرات کی معشوق ہستی کمال مطلق ہے، اور اس کے انتہائی قریب ترین درجات پر پہنچنے کے لیے عاشق کو انتہائی خطرناک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ انہی قرب کے درجات کی طرف ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے اہل بیت کو سنایا تو ان کی کریا زاری کی آوازیں بلند ہوئیں۔ امام علیہ السلام مدینہ سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تیسری رات اپنی والدہ ماجدہ کی قبر مطہر کے پاس آئے، وداع کیا۔ اسی طرح بقیع میں اپنے بھائی کی قبر پر آ کر وداع کیا اور صبح گھر گئے۔ صبح سویرے محمد بن حنفیہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ باتیں کی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یا تو آپ مکہ میں ٹھہر لیں یا یمن کے شہروں یا بیابانوں اور جنگلوں کی طرف چلے جائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا میں میرے لیے کوئی پرامن جگہ نہ بھی ہو، پھر بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ دونوں بھائی کچھ دیر روتے رہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میرا مکہ کا ارادہ ہے۔ پھر قلم و کاغذ طلب کیا اور اپنا وصیت نامہ لکھا۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ وصیت نامہ جو انہوں نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حسین ابن علی خداوند متعال کی توحید کی گواہی دیتا ہوں جو یکتا ہے اور شریک نہیں رکھتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کے بندے، عبد اور رسول ہیں، اور حق تعالیٰ کی جانب سے رسالت کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ جنت اور دوزخ حق ہے، بے شک قیامت آئے گی اور خداوند متعال مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا۔ میں نے تکبر اور خود خواہی یا فساد و ظلم ایجاد کرنے کے لیے قیام نہیں کیا، بلکہ میں نے قیام کیا ہے تاکہ اپنے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور اپنے والد نامدار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کی اصلاح کروں۔ بس جس شخص نے مجھے قبول کیا، حق کو قبول کیا ہے، اور جو بھی مجھے ٹھکرا دے تو میں صبر سے کام لوں گا، یہاں تک کہ خداوند متعال میرے اور اس گروہ کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے بھائی، یہ آپ کے ہاتھوں میں میری وصیت ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے خط کو بند کیا، اپنی مہر لگائی اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو دے دیا۔ یزید کی بیعت کرنا اور اس کی حکومت قبول کرنا اسلام کے ساتھ وداع ہے۔